ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب ان سے غلطی سرزد ہوئی تو اس کی پاداش میں انہیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا، ایک خاص مقررہ وقت تک کے لیے، تاکہ وہ اس میں اپنے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ اور یہ دراصل سلسلہ ایک آزمائش پر مبنی ہے کہ کون اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، کون اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، اور کون اس کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ ان کی دھجیاں بھی اڑاتا ہے۔ اور لامحالہ جو پہلے طرز کے لوگ ہیں وہ خدا ترس ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے اور سجدہ ریز ہونے والے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے تمام زندگی بھر کے اعمال پیش کر دیے جائیں گے۔ جس کے اچھے اعمال ہوں گے اس کو اس کے بدلہ میں اچھی جزا، اور جس کے برے اعمال ہوں گے اس کو ان کے بدلہ میں دردناک عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ لامحالہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، اور اسی میں ہر انسان پر ایک ایسا دور آتا ہے جس میں وہ بلوغت کو پہنچتا ہے، اور بلوغت میں آ کے وہ کسی نہ کسی کو دل دے بیٹھتا ہے، یا کسی کا دل لے بیٹھتا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے دنیا میں سب سے پہلا قتل ہوا قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہمیں دو طرح کے لوگ بڑے واضح طور پہ تاریخ میں ملتے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے شدت سے کسی سے محبت کی، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے شدت سے دوسرے سے نفرت کی۔ محبت اور نفرت کے درمیان ہی یہ زندگی بسر ہوتی ہے۔
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا تو ان کے اپنے ہی بیٹے نے اپنے باپ کی بات نہ مانی، نہ خلف ٹھہرا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنے باپ کو بت پرست پایا تو انہیں راہ راست پہ لانے کی کوشش کی، مگر باپ نے بیٹے کی بات نہ مانی اور دشمن ٹھہرا لیا۔ حضرت نوح کے بیٹے نے باپ کے احکامات اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب ہیں، بزرگ ہیں، وہ حق سچ ماننے کو تیار نہ ہوئے اور گمراہوں میں شمار ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو تو ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، بیچ دیا، وہ غلام ٹھہرے، در بدر ٹھوکریں کھائیں اور ان پہ زلیخا عاشق ہو گئی، اور یہاں سے پھر محبت کی ایک داستان چلی۔ حتیٰ کہ میرے اللہ نے ان کو کس طرح زندہ سے نکالا اور کس طرح عزت بخشی اور کس مقام پہ پہنچایا، یہ قرآن کھولیں گے تو ہمیں سب کچھ نظر آ جائے گا۔ اور زلیخا آپ کے عشق میں پاگل ہو کر گلیوں میں صدائیں لگاتی نظر آئے گی، ہائے میرا یوسف۔ ادھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جدائی کے غم میں اپنی آنکھیں گوا بیٹھے۔ باپ بیٹے کی اس قدر محبت اور بھائیوں کی نفرت، یہ کیسا نظارہ ہے۔ ایک ہی گھر میں دو کردار نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں تو ان کی بیوی نے ان سے جس طرح وفا کی، وہ بھی ایک ایسی داستان ہے، ایک ایسی وفا کی کہانی ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح تاریخ میں بے شمار واقعات، حالات، قصے اور کہانیاں سننے کو ہمیں ملتے ہیں، پڑھنے کو ملتے ہیں، اور تان کہاں آ کے ٹوٹتی ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ نہ پایا، ذرا ہوش سنبھال نہ پائے تھے کہ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔
یتیمی کی حالت میں پروان چڑھے، عرب کی سرزمین پر مکہ کے شہر اور مضافات میں صادق اور الامین کے لفظ سے جانے پہچانے گے۔ ہر طرف آپ کی شرافت کے ڈنکے بجے، اور ہر کسی کی توجہ کا مرکز ٹھہرے۔ ابھی آپ جوان ہی ہوئے تھے، 25 سال کی عمر تھی کہ حضرت عائشہ، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کا ارادہ رکھتی ہوں۔ آپ نے اپنے چچا سے مشورہ کیا اور 40 سالہ خاتون کے ساتھ 25 سالہ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ ازواج قائم کر لیا۔ اور جب تک وہ زندہ رہیں، دونوں کی محبت کا ایک الگ باب ہے، حسین باب ہے۔ آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد شادیاں کی ہیں، متعدد قبائل کی خواتین سے، جن میں بیوہ بھی تھیں، مطلقہ بھی تھیں، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی عمر ابھی 7 بعد کتب میں 9 سال تھی، تو آپ نے ان سے نکاح کیا اور 2 سال بعد رخصتی، اور پھر محبت پیار کا ایک ایسا باب رقم ہوا جو ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ دین کوئی بھی ہو، مذہب کوئی بھی ہو، اس میں میاں بیوی کے رشتے کے لیے عمر کی کوئی حد یا قید نہیں ہے۔ دین اسلام میں تو صرف مسلمان ہونا ہی کافی ہے۔ رزق کا معاملہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور کوئی انسان اس وقت تک موت کا قریب بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا اٹھا نہ لے۔ اس کے بعد صحابہ اور صحابیات کی زندگی کے واقعات ہمیں ملیں گے، جن میں اسی طرح کی محبتیں، چاہتیں اور خلوص، اور اس کے برعکس بعض میں نفرتیں بھی ہمیں ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابیہ تھیں،
اور ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آزاد کروایا تھا، وہ لونڈی تھی کسی کی۔ جب وہ آزاد ہو گئیں تو ان کے جو شوہر تھے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایک صحابی تھے اور وہ غلام تھے اور حبشی تھے۔ آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، آپ نے ان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی نہ چاہی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سفارش کی کہ وہ حضرت مغیث کو نہ چھوڑیں، مگر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ آپ نے کہا نہیں، میرا حکم نہیں، سفارش ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بات ہی پر اکتفا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے درمیان فیصلہ صادر فرماتے ہوئے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ وہ اپنی عدت کے ایام ایک مطلقہ کی طرح پورے کریں۔ اس کے بعد مدینہ کی گلیوں میں حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کی عشق کی داستان کی کہانیاں جگہ بجگہ سنائی دینے لگی۔ آپ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عشق میں ایسے ڈوبے کہ گلیوں میں پاگلوں کی طرح صدائیں لگایا کرتے تھے اور آپ کے پیچھے روتے رہتے تھے، آپ کی جدائی میں، آپ کی عشق میں۔ جس منظر کو دیکھ کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ بھی کیسی عجیب بات ہے کہ آپ نے نہیں ملاحظہ کیا، آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت مغیث کی محبت اور حضرت بریرہ کی نفرت۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ زندگی نام ہے زندہ دلی کا، مردہ دل کا خاک جیا کرتے ہیں۔ ضرور محبت کیجیے، ضرور پیار کیجیے، ضرور عشق کیجیے، مگر اللہ کے احکامات کو نظر انداز نہ کیجیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ہر وہ کام جائز ہے جو میرے نبی نے اور میرے نبی کے صحابہ نے کیا۔ اللہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔